السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور محترم خواتین، آج جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا گزشتہ تراویح کے بعد کہ روزانہ ایک مجلس ہوا کرے گی، اور اس میں ہم ایک دن تفسیر قرآن پاک اور ایک دن مسائل کی نشست منعقد کریں گے۔ تو حسب اعلان آج ہم آپ کے سامنے مسائل زکوٰۃ بیان کریں گے، اور مسائل زکوٰۃ میں جو اہم ترین مسائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں مسائل زکوٰۃ شروع کرنے سے پہلے چند اہم اور ضروری باتیں جو متعلق ہیں اسی زکوٰۃ کے اہم مسائل سے متعلق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ کیا ہیں، کیونکہ جب آدمی مال کا مالک ہوتا ہے تو اس کو یہی پہچان نہیں ہوتی اور یہی بات اس کو معلوم نہیں رہتی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر مال والے اس پہ غفلت بھی برتتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں شرائط زکوٰۃ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی جس کے پاس مال ہو تھوڑا بہت، وہ ان شرائط کو سامنے رکھ کر کے سوچے کہ میرے اوپر یہ شرائط فٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اور جب یہ شرائط میرے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہم ہر مسلمان سے اور ہر بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان شرائط کو یہ تو وہ معروف شرائط ہیں کہ پہلے سے بھی آپ جانتے ہیں، لیکن ہم ان شرائط کو ذکر کر رہے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان شرائط پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ شرائط ان کے اندر پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا فکر کریں۔ تو سب سے پہلے میں بیان کروں کہ صاحب مال کو مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم تھا اور مالدار تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، تو اب مسلمان ہونے کے بعد پچھلے زمانے میں جس وقت میں وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں جب اس کے پاس مال تھا تو اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب واضح ہو گیا کہ پہلی شرط تو مسلمان ہونے کی ہے، اس وقت میں وہ مسلمان تھے نہیں تو لہذا زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب جب مسلمان ہو چکے ہیں تو اب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری شرط ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ عقل مند کا مطلب یہ ہے کہ مجنون نہ ہو۔ تو لہذا جن کے گھروں میں کوئی بچے ذہنی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ان کی فیوچر کے لیے اور ان کے مستقبل میں ان کے حالات معاشی اعتبار سے پریشان کن نہ ہونے کی غرض سے ان کے حق میں بینک وغیرہ میں یا اپنے ہی گھر میں کچھ مال رکھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے پاس جب مال ہے، کبھی کبھی مکان ان کے نام پر کر دیتے ہیں تو اس کا کرایہ وغیرہ ان کو استعمال میں آتے رہتا ہے، تو آیا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو واضح ہوگی بات کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مجنون نہیں ہونا چاہیے اور وہ آدمی عاقل ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ تو لہذا جو نابالغ بچے ان کی ملکیت میں بھی ان کے ماں باپ ان کی زندگی میں مال چھوڑ جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں ان کو بھی مال دیتے رہتے ہیں، تو ان کی ملکیت میں مال رہتا ہے، کبھی ان کے نام پر جائیداد رہتی ہے، کبھی ان کے نام پر بینک بیلنس رہتا ہے، کبھی ان کے نام پر کوئی مکان اور کوئی دکان کوئی کاروبار رہتا ہے، اور اس کا نفع ان کے اکاؤنٹ میں ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو نابالغ بچے نابالغ ہونے کے باوجود مالدار ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نابالغ بچوں کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ آزاد ہو۔ آج کل یہ دستور نہیں رہا آزاد اور غلام باندیوں کا،
تو لہذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر اس کو ملکیت تامہ حاصل ہونا چاہیے۔ جو بھی مال آدمی کے پاس موجود ہے اس پر کامل ملکیت اس کی موجود ہے۔ لہذا جو مال ابھی کامل طور پر ملکیت میں موجود نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ جو ہر ملازم کی تنخواہ میں سے مینڈیٹری طور پر، کمپلسری طور پر، لازمی طور پر وہ کٹ جاتا ہے اور تنخواہ سے وضع ہو کر کے جمع رہتا ہے، اور اس میں انسان کا کوئی دخل اور اختیار نہیں رہتا۔ وہ اگرچہ کہ انہی کی تنخواہ سے نکلا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ان کو ملکیت پوری طور پر حاصل ہے، اگرچہ کہ یہی مالک ہیں، اکاؤنٹ میں ان کے جمع ہو رہا ہے، لیکن وہ ملکیت تامہ ان کو حاصل نہیں ہے، قبضے میں بھی ان کے نہیں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے جب تک وہ مال وصول نہ ہو جائے۔ جب وہ مال وصول ہو جائے گا، پروویڈنٹ فنڈ سے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا، تب اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، اس سے پہلے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ مال پر سال گزر چکا ہو۔ جیسے مان لیجئے کہ مال آج آپ کی ملکیت میں آیا ہے اور اس سے پہلے آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہیں تھا، یا بالکل مال ہی نہیں تھا، یا مال تھا لیکن نصاب کے بقدر نہیں تھا۔ آج آپ کی ملکیت میں اتنا مال آیا کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کے بقدر مال آیا، آج سے آپ کی تاریخ شروع ہو جائے گی، لیکن آج ہی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی واجب اور لازم نہیں ہوگی، بلکہ آج کی تاریخ سے اگلے سال اسی تاریخ پر ایک سال جب اس پر گزر جائے گا تب اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہاں ایک رک کر کے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ آج آپ کی ملکیت میں مثال کے طور پر کیش روپیے اتنے آئے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کے بقدر مال آپ کی ملکیت میں آج آیا، اور یا آج اس کے اوپر سال پورا ہو گیا۔ مان لیجیے کہ آج آپ کی ملکیت میں مال آیا، اب اگلے سال اسی تاریخ پر اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزر جانے کی وجہ سے، لیکن درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد، آج سے ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد کچھ اور مال بھی آیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے سونا خریدا، ابھی ایک مہینے کے بعد آپ نے سونا خریدا، پھر 2 مہینے کے بعد آپ نے کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کے ارادے سے، پھر ایک 6 مہینے کے بعد آپ نے کوئی اور سامان خریدا بیچنے کے ارادے سے۔ اب یہ جو دوسرا درمیان میں آپ کے مال آ رہا ہے، اس پر اگلے سال اسی تاریخ میں اس پر ایک سال گزرا ہوا نہیں ہوگا، صرف آپ کی کیش روپے پر ایک سال گزرا ہے، لیکن زیورات پہ ایک سال نہیں گزرا ہے، اور جو پلاٹ آپ نے خریدا اس پر ایک سال نہیں گزرا ہے، اور دیگر کوئی سامان آپ نے جو بیچنے کے ارادے سے خریدا اس پر بھی سال نہیں گزرا ہے۔ تو کیا ان سب چیزوں کی زکوٰۃ اگلے سال اسی ڈیٹ پر دینی پڑے گی چاہے سال اس پر نہ گزرا ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں بھی ہیں اور وہ سوال کرتے بھی ہیں۔ تو یہاں میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے کہ جب آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کسی بھی مال سے اتنا مال آپ کے پاس آ گیا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، صاحب نصاب آپ بن گئے آج کی ڈیٹ میں، تو اگلی ڈیٹ میں آپ کو زکوٰۃ پورے مالوں کی دینی پڑے گی، چاہے آپ کے پاس جو دیگر مال آئے ہیں اس پر سال گزرا ہو کہ نہ گزرا ہو، کیونکہ صاحب نصاب آپ ایک سال پہلے بن چکے۔ صاحب نصاب بن جانے کے بعد درمیان میں جو بھی مال آتا رہے گا وہ اسی میں شامل ہوتا رہے گا، اس پر ہر ایک پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ آج کی ڈیٹ میں صاحب نصاب نہ بنے ہوتے، آپ کے پاس کیش اماؤنٹ کچھ بھی نہیں آئی ہوتی، اور 1 مہینے کے بعد آپ نے زیور خریدا، اس وقت آپ صاحب نصاب بنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آج کی ڈیٹ میں 1 سال گزرا نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد اس پر سال گزرے گا تو 1 مہینے کے بعد دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب بن چکے اور اگلے سال اسی ڈیٹ پر آپ صاحب نصاب باقی ہیں، تو درمیان میں جو بھی مال آئے گا اس کی زکوٰۃ وہ زکوٰۃ میں شامل ہو جائیں گے۔
اور کچھ مال درمیان میں خرچ بھی ہو جاتا ہے، کچھ آتا ہے اور کچھ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو خرچ ہو جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آج کی ڈیٹ اگلے سال جب آئے گی تو اگلے سال کی آج کی ڈیٹ پر آپ اپنا بیلنس چیک کریں گے کہ آپ کی ملکیت میں کتنا مال موجود ہے، کیش کتنا ہے، زیور کتنا ہے، اور دیگر پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے دیگر سامان فروخت وہ کتنی ویلیو کا ہے، سب کا ٹوٹل کریں گے، اور سب کا ٹوٹل کرنے کے بعد اگر وہ نصاب کے برابر ہو گیا یا نصاب سے زائد ہو گیا تو اب آپ کو پورے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہر مال پہ سال گزرا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط ہے کہ یہ جو بھی مال ہے آپ کے پاس، اس میں دو چیزوں کو نکالا جائے گا۔ ایک آپ کی ضروریات اور حاجات اصلیہ، اور دوسرے آپ کے اوپر اگر کوئی قرض ہے، کسی کے پیسے آپ کو دینا ہے، یعنی آپ پر کسی کے پیسے واجب الادا ہیں، کچھ سامان لیا تھا اس کے پیسے دینا ہے، کوئی پلاٹ خریدا تھا اس کے پیسے دینا ہے، اور کسی سے قرض لیا تھا اس کے پیسے دینا ہے، کوئی امانت لے رکھی ہے اس کے پیسے دینا ہے۔ تو جو بھی آپ کے اوپر کسی کا بیلنس ہے وہ اس میں سے مائنس کریں گے، اور اسی طرح سے آپ کی جو حاجات اور ضروریات اصلیہ ہیں اس کو بھی اس میں سے مائنس کریں گے۔ اب یہاں پر میں رک کر یہ بھی بتاتا چلوں کہ حاجات اصلیہ کسے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس کے سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حوائج اصلیہ، ضروریات اصلیہ سے کیا مراد ہے، کون سی چیزیں انسان کی ضروریات اصلیہ میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں آتی ہیں۔ ہر خواہش بھی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، تو اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ حوائج اصلیہ جو علماء نے ذکر فرمائی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اسی طرح سے اپنی کفالت میں رہنے والے لوگوں کے روزمرہ کے اخراجات، کھانے پینے کے اور دیگر ضروریات روزمرہ میں جو پیش آتی رہتی ہیں، اخراجات، حاجات، تو ضروریات زندگی کے، وہ سب سے پہلے اپنی ہو، اپنے اہل و عیال کی، اور اپنی ماتحتی میں کوئی بھی پلتے ہیں رشتہ دار یا یتیم یا کوئی خادم، ان کی جو ضروریات روزانہ کی ہیں، حوائج اصلیہ، کھانے پینے کے اور دیگر ضروریات کی لائن سے، یہ ایک۔ دوسرا، ان سب کے رہنے کے لیے مکان، کپڑے، اور آپ کی چلنے پھرنے کے لیے سواری، رہائشی مکان، کپڑے، سواری، یہ بھی آپ کی ضروریات اصلیہ میں آتی ہیں۔ تیسرے، آپ کے کمائی کے جو بھی اسباب معیشت ہیں، مثلا کوئی آدمی درزی ہے تو اس کے پاس سلائی کی مشینیں ہوتی ہیں، اور کوئی آدمی کارپینٹر ہے تو کارپینٹر کے اوزار ہوتے ہیں، یا کوئی فیکٹری کے مالک ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں تو ان کے پاس فیکٹری کی مشینیں ہیں۔ تو یہ جو حوائج اپنے کسب معاش کی جو ضروریات کو خریدنے کے لیے، یعنی اس کی ضروریات آپ کو چاہیے اور اس کے لیے آپ کے پاس رقم ہے، تو وہ رقم وسائل رزق جس کو کہتے ہیں، یا اس کی مشینیں اور آلات اور اوزار آپ کے پاس خود رکھے ہوئے ہیں، تو یہ وسائل رزق ہے۔ تو یہ وسائل رزق، یہ تین چیزیں حوائج اصلیہ میں آتی ہیں، ان تین چیزوں کو مستثنی اس میں سے مائنس کریں گے۔ یعنی اگر آپ کے پاس رقم جو رکھی ہوئی ہے وہ روزمرہ کی ضروریات زندگی کے لیے ہے، اور رہائشی مکان جیسے کرایہ دینا ہے، یا کپڑے خریدنے ہیں، یا سواری اپنی ضرورت کی لینی ہے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا وسائل رزق، کمائی کے اوزار اور اسباب اور مشینیں اور اس کے آلات
کو خریدنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ تو حوائج اصلیہ کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کی زکوٰۃ دینی واجب ہوگی۔ تو یہ چند شرائط ہو گئے جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو نصاب کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ نصاب کس کو کہتے ہیں اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ نصاب کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا نصاب ہے، ایک چھوٹا نصاب ہے۔ بڑا نصاب یہ ہے کہ 5 اونٹ ہیں کسی کے پاس، 30 گائے یا بھینس ہیں یا بیل ہیں، 40 بھیڑ یا بکریاں ہیں یا پیداوار کی زمین ہے۔ یہ چاروں قسم کے نصاب ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ اپنے مسائل معلوم کر لے علماء سے، اس کے مستقل تفصیلی مسائل ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں الگ الگ نصاب ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، یہ چاروں الگ الگ نصاب ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چاروں تھوڑے تھوڑے ہیں تو سب کو ملانے کے بعد اس کی کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ دیکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا، یہ ہر ایک نصاب الگ الگ ہے۔ 5ویں قسم ہے سونا چاندی، نقد روپے، کیش یعنی کیش اور مال تجارت۔ یہ 4-5 چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، کیش روپے ہیں، مال تجارت ہے، یہ چاروں چیزیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے پاس الگ الگ ہیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر نصاب کے بقدر ہو جائیں۔ سونا نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ واجب، چاندی نصاب کے بقدر ہے زکوٰۃ واجب، نقد روپے نصاب کے بقدر ہے زکوٰۃ واجب، مال تجارت نصاب کے بقدر ہے زکوٰۃ واجب۔ یہ ہر ایک اگر نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ اگر چاروں کے چاروں تھوڑے تھوڑے سے ہیں، سونا تھوڑا سا ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، روپے تھوڑے سے ہیں، مال تجارت تھوڑا سا ہے، تو چاروں کو ملانے کے بعد سب کا مجموعہ اگر نصاب کے برابر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تھوڑے سے سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے نقد روپے اور تھوڑا سا مال تجارت، سب کو ملانے کے بعد نصاب کے بقدر۔ اب نصاب میں کس کا کون سا معیار ہے؟ نصاب میں 2 معیار ہمارے پاس ہیں، ایک سونے کا، ایک چاندی کا۔ سونا کافی مہنگا ہے، چاندی اس کے مقابلے میں سستی ہے۔ تو علماء نے جو پچھلے تمام سیمیناروں سے اب تک جو فیصلہ جس چیز پر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں چاندی ہی کا اعتبار کریں گے، لہذا چاندی کی نصاب کی برابر اگر یہ چاروں کا مجموعہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا حلال نہیں ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکے گا۔ دوسری قسم ہے نصاب کی چھوٹا نصاب، اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ چھوٹا نصاب جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک آدمی کے پاس رہنے کا مکان ہوتا ہے اور ایک زائد مکان ہے، یہ کہ ایک سے زائد مکان بہت سارے ہیں، وہ کرائے پر چھوڑ رکھے ہیں، ان کا کرایہ وصول ہوتا ہے۔ ان کرایوں سے اگر گزران چلتا ہے آدمی کا تو پھر اس کو شامل نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک آدھ مکان سے گزران چلتا ہے اور بقیہ مکانات گزران سے بھی زائدہ ہیں، روزانہ کی اخراجات سے زائد ہیں، سب سیونگ میں رہتا پیسہ، تو وہ سارے مکانات یہ ضرورت سے زائد ہوئے تو آپ اسے پکڑ لیجئے، اس کا حساب رکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں، کچھ تو اپنی ضرورت کے اور استعمال میں آتے رہتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ کچھ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں جو استعمال میں کبھی نہیں آتے ہیں، ان کی قیمت لگانی پڑے گی، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ تیسرا، گھر میں کچھ پہننے اوڑھنے کے کپڑے ہیں، بچھانے کے فرش اور کچھ قالین ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں بچھانے کی، کچھ تو وہ ہیں جو ضرورت کے ہیں، استعمال میں آتے رہتے ہیں، کچھ ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں، اوڑھنے بچھانے ہیں، کچھ فرش ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں کبھی نہیں آتے،
تو جو ضرورت کے استعمال کے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، جو ضرورت سے زائد ہیں اس کا حساب کرنا پڑے گا، اس کو آپ شامل کریں گے۔ اسی طرح سے ایک تو سواری وہ ہے جو آپ کی ضرورت کی ہے، جو استعمال میں آتی رہتی ہے، اور کچھ سواریاں ضرورت سے زائد گھر میں پڑی ہوئی ہیں، وہ کبھی کبھی استعمال میں آتی ہیں، اس کی اتنی سخت ضرورت ہے نہیں، تو وہ ضرورت سے زائد سواریاں اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے فرنیچر ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو ضرورت کے ہیں، اور کچھ فرنیچر ایسے پڑے ہوئے ہیں استعمال میں آتے ہی نہیں، کبھی پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی زائد ہیں، تو یہ سارے زائد ضرورت سے زائد ہیں، اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب کا حساب کرنے کے بعد سب کا مجموعہ اگر نصاب کے برابر ہو گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کیا حکم ہے دیکھیے۔ سب سے پہلے اس پر قربانی واجب ہے، اور بڑے نصاب والے پر بھی قربانی واجب۔ نمبر 2، صدقہ فطر واجب ہے، اس شخص پر بھی اور بڑے نصاب والے پر بھی، جو پہلے بیان کیا گیا۔ تیسرا یہ کہ یہ مال سارے کا سارا اگر حج کے خرچ کے برابر ہو جائے تو حج فرض ہے، بڑے نصاب والے پر بھی جو پہلے بیان کیا گیا، اس کے اوپر بھی۔ نمبر 4، اپنے دادی حال اور نانی حال کے رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسے ہیں جو کمانے سے عاجز ہیں، ان کا نان و نفقہ بھی دینا واجب ہو جائے گا، اس چھوٹے نصاب کے مالک پر بھی اور بڑے نصاب کے مالک پر بھی۔ اور نمبر 5، ایسے شخص کو جو چاہے بڑے نصاب کا مالک ہو یا چھوٹے نصاب کا مالک ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ لینا بالکل حرام ہے، اور یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جو بڑے نصاب کا مالک ہے اور جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے، ان دونوں کے یہ احکامات ہیں۔ بڑے نصاب والا تو خود ہی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن چھوٹے نصاب والا اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں، زکوٰۃ دینے وہ سب زکوٰۃ اپنی نہیں نکالے گا، لیکن زکوٰۃ لینا بھی اس کے لیے درست نہیں۔ زکوٰۃ اگرچہ اس پر واجب نہیں ہوئی، لیکن زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہوا اس کے لیے۔ جو بڑے نصاب کا مالک ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا بھی اور لینا بھی حرام ہے۔ چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے وہ زکوٰۃ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یہ فرق ہے چھوٹے نصاب اور بڑے نصاب کے درمیان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات سمجھ لی ہوگی، چھوٹے نصاب کا مالک اور بڑے نصاب کا مالک کون ہوتا ہے۔ تو یہ چند اہم اور ضروری مسائل تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے بات واضح کر دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ واٹس ایپ پر، جو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔